رہے نا تھوڑا سا اور ساتھ دیکھا تمہیں کیا خبر کہ یہ کون ہے کون ہے؟ دلہن نے کہا اب پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، میں جملہ کہہ دیتا ہوں۔ دلہن نے کہا یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا بھی ملک الموت میری روح لے کر، میں آنکھیں بند کر کے یہ جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ کہا بھی ملک الموت میری روح لے کر چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا، یہ بی بی یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ملک الموت سے مخاطب ہو کر کہا واپس جا، اس کے بدن میں روح ڈال، واپس جا، اس کے بدن میں روح ڈال۔ کہا ملک الموت نے آنکھوں کو بند کیا، سر کو جھکا کے کہا جو حکم، ہم تو خلق کی تمہاری اطاعت کے لیے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو خلق ہی تمہاری اطاعت کے لیے ہوئے ہیں۔ علی احمد ایک جملہ کہنے کو دل ہے مگر 4 منٹ لگ جائے، کہیں تو کہہ دوں، لطف آ رہا ہے؟ اگر آپ کو بھی لطف آ رہا ہے تو 4 منٹ اضافی کر دوں۔ اگر بولے کیا کہا کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کیا کہا کہ جو حکم ہم تو خلق ہی تمہاری۔ میں نے یہ منظر اس سے پہلے ایک اور جگہ بھی دیکھا، کہیں تو سناؤں، ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم بن عقیل حقیقت حسین بیان کر رہے تھے تو جناب مسلم بن عقیل نے یہی جملہ کہا تھا، ابن زیاد تو کیا جانے حسین کون ہے؟ کہنے لگا کون ہے؟ مسلم فرماتے میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ آپ سلامت رہے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد، آدم کو خبر نہ ہوتی، آدم کو خبر نہ ہوتی، لطف آ رہا ہے؟ آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا، یہ اگر آنکھیں بند کرنے والی بات ذہن میں تو لطف آئے گا۔ کہا کہ عالم ارواح میں عرش پر بی بی کا نور حجاب کے ساتھ اللہ کی سیر کر رہا تھا، اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا۔ آدم کی نگاہ پڑی، کہنے لگا یہ نور ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا، کہیں یہی تو میرا۔ آئے ہائے ہائے، آپ تو اشاروں کی زبان سننے والے لوگ بیٹھے میرے ساتھ ہی لکھا، کیا کہا یہ نور ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا، کہیں یہ میرا خدا تو نہیں؟ یہ سوچ کر جو آدم سجدہ کرنے لگے، بی بی کا نور پہلے سجدے میں چلا گیا۔ نا آپ تھکیے گا نہیں، بی بی نے صدا دی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آدم سمجھ گئے کہ یہ میرا خدا نہیں، تو آنکھوں کو بند سے بات یاد آ گئی۔ آدم نے کہا پالنے والے اس نور کا تعارف تو کروا۔ علی احمد اب آپ نے دیکھا صرف قصیدے میں نہیں، اردو خطابت میں بھی علم اور معرفت ہو تو یہ کھڑے ہو کر ڈالتے، توجہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا عطائے سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ خود مولا کے منظور نظر مدح خان بیٹھے ہیں، تھکے نہیں تو جملہ سننا، کیا کہا پالنے والے اس نور کا تعارف تو کروا جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا، اس نور کا تعارف تو کرا جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا۔ اب آج قدرت ہے آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر۔ اگر بات بھولی نہیں ہے میری بجلی، اگر بجلی بات بھولی نہیں ہے تو ساتھ دینا، کیا کہا اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ آدم کون ہے؟ زندہ باد، شکریہ۔ کون ہے؟ ابو البشر، بشر کا بولو، چلو بسم اللہ، اور آسانی کر دی۔ آپ نے کہا ابا جان، آدم کون ہے؟ بشر کا باپ۔ ابھی رات کے 11:21 پر کوتوالی روڈ پر حضرت آدم آ جائے اور میرے بھائی مرزا ندیم عباس صاحب کا ہاتھ تھام کر گئے کہ چلو مجھے تمہارے گھر چلنا۔ یہ کیا کریں گے؟ گھر کے باہر لے جا کر کھڑا کر دیں گے کہ بابا جی ذرا رکیں، میں گھر والوں سے کہوں کہ پردہ کر لیں، ایسا کریں گے؟ بولو نہیں، یہ ہاتھ پکڑیں گے اور براہ راست گھر لے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آدم میں باپ اور باپ کو اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ اگر بطول اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر
ان ہاتھوں کی خیر کرنا. بہت مہربانی، بہت مہربانی. مالک آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو. اگر سیدہ اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا. اس بات کی دلیل ہے آدم. اور لطف آیا. بس اسی میں آج کا نتیجہ. بات بھولی تو نہیں. دلہن نے کہا، ملک الموت نے کہا آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے کہ جو حکم ہم تو خلق ہی تمہاری اطاعت کے لیے ہوئے. 700 یہودی عورتوں نے نتیجہ بیعت زبان کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی. پاس آ کے بیٹھ گئی. اور آج کا نتیجہ اس سے زیادہ آپ کتنا بول سکتے ہیں آپ رات کے بارے میں آپ سے راضی، سیدہ آپ سے راضی ہے اور یقیناً راضی ہے تو آپ یہاں ہیں. توجہ ہے. 700 یہودی عورتیں بی بی کے پاس آئی نہیں بھائی اور آ کر کہنے لگی بی بی ہم سب مسلمان ہو گئے. بی بی نے کہا الحمدللہ علی. کہنے لگے اگر ہم آپ سے ایک راز پوچھے تو بتائیں گے؟ سنیے، اگر راز پوچھے تو بتائیں گی؟ بی بی نے کہا پوچھے. بس میں نے تبرک کر ایک لائن کا مصائب کا جملہ کہنا. آپ کو بڑے اچھے انداز میں مصائب علی احمد سنائیں گی. ابھی بس میراج کا ساتھ دیجیے گا. کیا کہا کہ ایک راز پوچھے تو بتائیں گی؟ بی بی نے کہا پوچھو. کہنے لگے آپ نے دلہن کو زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا مصلی، پڑھی نماز، مانگی دعا اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بولیں گے تو لطف آئے گا بھائی جان، بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں گے تو لطف آئے گا. کیا فرمایا کہ انہیں زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا مصلی، پڑھی نماز، مانگی دعا اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بس بھی اتنا بتا دیں، یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی، وہاں بیٹھ کے حکم کیوں دیا، یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی، وہاں بیٹھ کے حکم کی کیا. توجہ بھی فرماتی یاد رکھو ہم محمد و آل محمد زمین پہ دعا مانگ کے اس کا نظام بچاتے ہیں، عرش پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر میں اسے براہ راست زندہ کر دیتی تو کہیں تم ہمیں خدا نہ کہہ دیتے. اور میں ہم اپنے آپ کو نہیں. مولا آپ کی خیر کرے. میرے بھائی کہنے کہ یہ سجدہ کر کے بچا بھی لیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جسے سیدہ سجدہ کرتی ہے، جسے علی سجدہ کرتا ہے، جسے مصطفیٰ سجدہ کرتا ہے. اسی دروازے پر ایک یتیم آیا. یہی میرا 2 منٹ کا آج کا فرائض باقی ہے اور یہی آج کا مسئلہ ہے. در سیدہ پہ آکے صدا دے کر کہتا کوئی ہے جو اس یتیم کا پیٹ بھرے. یہ بات جناب فضا اور جناب سیدہ کے کانوں تک پہنچی. بیوی فرماتی فضا بہن گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا اگر کھانے کو کچھ ہوتا حسنین فاقے کے ساتھ مسجد میں جاتا. جملہ ہے کہ کہنا اچھا کوئی بات نہیں، صندوق کھولو. وہ یمن کے حاکم نے جو میرے بابا کو چادر بطور تحفہ دی اور بابا نے وہ چادر مجھے بطور ہدیہ دی، وہ دو اور چچا سلمان سے کہو فروخت کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر. اتنی دیر لگتی ہے مرزا ندیم صاحب آنکھ میں آنسو آنے کی اور وہ آ گئے. میں نہ میری کبھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اٹھ کے ماتم کریں، نہ اور نہ ہی میں یہ میرا ہدف ہے. میرا ہدف کیا ہے کہ عزت احترام اور تقدس کے ساتھ بادب الفاظ سے ان کا مصائب، ان کی مصیبت مومن تک پہنچے. مومن ہائے کر لے یا اس کی آنکھ میں مچھر کے پر کے تر کر لے جتنا آنسو آ جائے. تو حسین کا نانا کہتا ہے واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے. وہ آپ کی آنکھوں میں آ گیا. بس سننا جناب سلمان نے چادر اپنے دوش پہ رکھی اور ایک صدا بلند کر. کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے؟ ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، گھڑی پر دیکھ کر 2 منٹ آج کے اور کہنے گا ایسی کون سی قیامت آ گئی جو چادر فروخت کر رہے ہو؟ جناب سلمان فرماتی
اس یتیم کا پیٹ بھرنا. یہودی کہتا میرے گھر میں جو کچھ ہے لے جا. یہ اس چادر کی قیمت ہے. یتیم جو کچھ لے کے جا سکتا تھا لے گیا. جناب سلمان کہتے تو نے چادر کی قیمت دے دی, یہ چادر رکھ. یہودی نے کہا اپنے مجھے نبی کے دربار میں لے کے چلو. شیعہ سنی دوستوں فیصل آباد کے نبی کے دربار میں آئے, سارا ماجرا بیان کیا. کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا. نبی نے کہا دلیل.